أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اس وقت سورۃ الفلق کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سورۃ الفلق یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کے بعد جو آخری سورہ ہے قرآن کریم کی، سورۃ الناس، وہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض مفسرین کے مطابق ان دونوں سورتوں کو ایک ہی واقعے میں نازل فرمایا ہے۔ یہ دونوں سورتیں ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں، اور وہی واقعہ ان دونوں سورتوں کے لیے شان نزول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ اس کی تاریکی پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بزرگان گرامی، یہ اس سورہ کی تشریح اور خلاصے سے پہلے دو تین باتیں ذہن نشی کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو آپ کے آنے سے پہلے پہلے مدینہ کی سیاست اور اسی طریقے سے مدینہ کی معیشت، کاروبار اور تجارت، ان تمام پر یہودیوں کو مکمل طور پر غلبہ حاصل تھا۔ مدینہ کی سیاست ان کے قبضے میں تھی، اور مدینہ کی معیشت، کاروبار، تجارت، سب کچھ ان کے قبضے میں تھی۔ سیاست پر ان کا قبضہ اس طرح تھا کہ مدینہ کے جو دو مشہور قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان ایک لمبے عرصے سے جنگ چلی آ رہی تھی، اور وقتاً فوقتاً جنگ کی آگ ان کے درمیان بھڑک جاتی تھی، اور ایک دوسرے کے صفایا کرنے پر یہ تل جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے تو صلح کے لیے اور انصاف کے لیے عمومی طور پر ہر جگہ لوگ کسی نہ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو اوس اور خزرج اپنے معاملات کو لے کر کے اکثر و بیشتر
یہودیوں کے پاس جاتے تھے، ان سے فیصلہ کراتے تھے، اور یہودی بھی ایسے تھے کہ وہ خود ان دونوں قبائل کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کرتے رہتے تھے تاکہ سیاست پر ان کا کنٹرول رہے، کہ جب دو بڑے مشہور قبیلے بڑے بڑے ہیں، اب یہ آپس میں لڑیں گے تو تیسرے کو موقع ملے گا۔ تو یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے درمیان لڑائی ہوتی رہے اور ہم فیصلہ کرتے رہیں، اور اس طریقے سے ہمارا وزن برقرار رہے اور یہاں کی سیاست پر ہمارا کنٹرول حاصل رہے۔ اچھا، معیشت اور تجارت پر انہیں غلبہ اس طریقے سے حاصل تھا کہ مدینے کی پوری تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، چونکہ مدینے کے جو لوگ تھے وہ اکثر و بیشتر وہ زراعت پیشہ تھے، کسان تھے، اور وہ اپنا مال بیچنے کے لیے یہودیوں کے مارکیٹ میں جایا کرتے تھے، ان کے بازار میں جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے معیشت اور تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ بعض مرتبہ ان مدینہ کے جو اصل باشندے تھے، چونکہ وہ غریب تھے، زراعت پیشہ تھے، تو انہیں قرض کی ضرورت پڑتی تھی، تو اب وہ قرض انہی یہودی ساہوکاروں سے لیا کرتے تھے اور وہ انہیں سود پر قرض فراہم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سیرت کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کے لیے بعض اوقات بطور رہن کے مدینہ کے باشندے اپنی عورتوں کو ان کے پاس رکھ دیتے تھے، وہ یہودی عورتوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ وہ رہن میں عورتوں کو رکھ لیں۔ تو بہرحال سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ سیاست پر ان کا کنٹرول تھا اور معیشت اور تجارت پر بھی ان کا کنٹرول تھا، اس کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی مدینہ کے لوگ انہی یہودیوں کے گرویدہ تھے اور ان کو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کچھ ماں باپ ایسے تھے جو اس بات کی نظر مانتے تھے کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہ گیا تو وہ اسے یہودی بنا دیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا زندہ بچا تو میں اسے یہودی بناؤں گا، اس بات کی نظر مانتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہودیوں کی یہ جو چودھراہٹ تھی، ان کی جو سرداری تھی، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے معاشی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے، اب ان کی ساری چودھراہٹ اور ان کی ساری سرداری اور حکومت ایک دم ختم ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا رد عمل یہ ہوا کہ یہودیوں کے دل کے اندر مسلمانوں کے تئیں نفرت اور مسلمانوں کے تئیں دشمنی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور ہر محاذ پہ انہوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن ان کی ہر کوشش بیکار ہوتی چلی گئی۔ جب انہوں نے ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ وہ پسپا نہیں کر پائے اور مسلمانوں کو شکست نہیں دے پائے، تو اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ چال کیا تھی؟ جادوگری اور سحر کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں جادو کا رواج بہت زیادہ تھا، جیسا کہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس زمانے میں مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو زریق۔ اس قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہ جو شخص تھا یہ جادوگری میں بڑا مشہور تھا اور واقعتاً یہ اپنے وقت کا ماہر فن تھا۔ بعض یہودی
اس لبید بن عاصم کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے خواہش ظاہر کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے، اور یہ جادو کا مطالبہ انہوں نے اس وقت کیا جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھی اور مسلمان روز بروز ترقی کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانی کرنیں تھی ہدایت کی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو روشن اور منور کر رہی تھی۔ لوگ روز بروز دامن اسلام کے اندر پناہ لے رہے تھے۔ بہرحال یہودی اس شخص کے پاس گئے جو بڑا ماہر تھا اپنے فن کا، اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے۔ یہ جادو اب کس طریقے سے کیا گیا؟ ایک یہودی لڑکا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا۔ اسی طریقے سے ان یہودیوں نے اس لڑکے کے ذریعے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کر لیا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک بال بھی اس سے منگوا لیے۔ اب وہ جو شخص تھا جادوگر، وہ اور اس کی بیٹیوں نے اس کنگھی کے ٹکڑے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند بال مبارک تھے اس پر ان لوگوں نے جادو کیا، اور جادو کر کے ان چیزوں کو نر کھجور، دیکھیں کھجور کی دو قسم ہوتی ہے، ایک نر اور ایک مادہ، جیسے جانوروں میں انسانوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، ایسے ہی کھجور میں بھی یہ سسٹم موجود ہے۔ تو انہوں نے نر کھجور کے خوشے میں اس جادو کیے ہوئے بال اور کنگھی کو رکھ کر، بنو زریق جو قبیلہ تھا اس کا ایک بہت مشہور و معروف کنواں تھا، اس کنویں میں پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیا۔ اب جادو انہوں نے کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب دھیرے دھیرے اس جادو کا اثر پڑنا شروع ہو گیا، اور اثر اس طور پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ضعف ہونے لگا، آپ کو کمزوری کا احساس ہونے لگا، آپ کمزور ہونے لگے دن بدن۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر بھولنے لگے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرتے تھے اور پھر اس کو بھول جاتے تھے کہ آپ نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی نبوت کی اور وحی کی حفاظت کی، اس میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں، اس میں جادو کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ روز بروز کمزوری بڑھنے لگی اور بھول اور نسیان روز بروز بڑھنے لگا۔ تو ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں تھے کہ آپ نے خواب دیکھا۔ خواب اس طرح کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی تشریف لائے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھ گیا اور دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب میں کہا کہ ان پر جادو کا اثر ہے، ان پر جادو کیا گیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جادو جو کیا گیا ہے تو وہ کس چیز میں کیا گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی کے ٹکڑے اور چند بالوں پر کھجور کے خوشے میں رکھ کر کے جادو کیا گیا ہے۔ اور پھر اس خوشے کو اس نے پوچھا کہ بتائیں کہ وہ
ہے کہاں اس وقت؟ وہ کھجور کے خوشے کو جس پر جادو کیا گیا جن بالوں میں اور وہ کنگھی کے ٹکڑے میں، تو آخر اس کو کہاں رکھا گیا ہے؟ تو پھر دوسرے شخص نے جواب دیا، کہا کہ اوران نامی کنواں ہے، اس کنویں میں پتھر میں دبا دیا گیا ہے، کنویں کی تہ میں رکھ کر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا۔ پھر دوسرے نے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ، جادو کا اثر تو ان پر ہو گیا ہے، لیکن اب ان کے جادو کا علاج کیا ہے؟ ان کی بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو دوسرے نے کہا کہ دیکھیں، ان کی بیماری اس طریقے سے ٹھیک ہوگی کہ کنویں کا پانی پہلے نکال دیا جائے، کنویں کو صاف کر دیا جائے، اور اس پتھر کے نیچے دبی ہوئی جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان چیزوں کو نکال لیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اور پھر بیدار ہوتے ہی آپ نے حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو بلایا، اور بلا کر کے اس کنویں کے پاس بھیجا، اور آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کنویں کے تمام پانی کو نکلوایا، کنویں کو صاف کیا گیا، اور جب صاف کیا گیا تو واقعتاً وہ پتھر وہاں ملا۔ جب اسے اٹھایا گیا تو نیچے سے وہ غلاف نکل آیا۔ اس غلاف کو، اس کور کو جب کھولا گیا تو اس میں کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند بال تھے جو تانت میں بدھے ہوئے تھے۔ اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ یہ عمل کھولنے کا اور دیکھنے کا ابھی جاری تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ کر کے سنایا۔ یہ دونوں صورتیں اسی وقت نازل ہوئی۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، اور اس میں جو 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، اور اس میں جو سوئی ہے اس ایک ایک سوئی کو نکالتے چلے جائیں۔ اس طرح عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، 11 گرہیں کھل گئیں اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ ان دونوں صورتوں میں کو ملا کر کے 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ 11 گرہیں تھی اور یہ 11 آیتیں۔ اس طرح کا عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو فوراً جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ کوئی بہت بڑا بوجھ تھا میرے سر پہ، وہ ایک دم اتر گیا اور جسم بالکل ہلکا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عمل کو کر لیا اور آپ کو اللہ کی طرف سے شفا حاصل ہو گئی، صحابہ کرام چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس لبید کا سر قلم کر دیا جائے، اس کی گردن مار دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی گردن ماری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منع کر دیا صحابہ کرام۔ عزیزان گرامی، یہ پوری اس کی تفصیل ہے اس واقعے کی، جس واقعے میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں ہم چند باتیں ذکر کریں گے، ترجمہ سنتے چلیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جو واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، من شر ما خلق، پناہ چاہی جا رہی ہے کہ اے نبی، اور یہ کہلوایا جا رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات کی شر سے، تمام مخلوقات کی برائی سے۔ اب اس میں انسان بھی آ گیا اور
جنات اور شیاطین، جادوگر، چور اور ڈکیت اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں اور جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، ان تمام سے اس میں پناہ چاہی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور برائی کی اندھیری سے جب وہ سمٹ جائے، جب وہ سمٹ جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور پیغمبروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ پیغمبر چونکہ انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے جادو کا اثر پیغمبر پر اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، ان کو متاثر کر دے۔ اتنا جادو کا اثر اس پر نہیں ہوگا کہ اس کی ذمہ داریوں سے وہ غافل ہو جائے۔ ہاں دوسرے جو انسان ہے پیغمبر کے علاوہ، ان پر مکمل جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور بعض مرتبہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے جادو کے اثر سے، لیکن البتہ پیغمبر پر اس طرح کا جادو کا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ اور غافل ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس عمل سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور اس کے ذریعے پھر آپ کا جادو کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا، پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک یہ جائز ہے، دم کرنا اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے علاج کرنا یہ بالکل جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی چیز نہ ہو تو جیسا کہ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آدمی کچھ ایسی دعا ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جھاڑ پھونک میں یا دم کرنے میں جو کفریہ الفاظ ہوں یا خلاف اسلام ہوں اور قرآن اور حدیث کے خلاف الفاظ ہوں تو یقیناً وہ ناجائز اور حرام ہوگا، لیکن ایسے الفاظ جو کفریہ نہ ہوں یا جن میں اللہ سے مدد چاہی گئی ہو بالکل جائز ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے کہ آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر باضابطہ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر کے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے حضرات حسنین پر، اور یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے باضابطہ یہ۔ تو بہرحال رقیہ جھاڑ پھونک جو ایسے الفاظ پر مشتمل ہو جو جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور وہ خالص اسلامی الفاظ ہوں، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ صرف تعوذ کی دعائیں نہیں ہیں، یعنی پناہ مانگنے کی یہ دعائیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی یہ مستقل دو صورتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر چند ایسی آیت نازل ہوئی جن کے مثل مجھ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور وہ آیتیں ہیں معوذتین، معوذتین۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بدی سے اور ان عورتوں سے جو گرہوں میں پھونک مارنے والیاں ہیں ان کی برائی سے پناہ چاہتا، یعنی جادو کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی شر سے، ان کی برائی سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے، برا چاہنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے، جب وہ برا چاہے۔ عزیزان گرامی، مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ کے اندر 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی گئی ہے 4 چیزوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جیسا کہ کہا گیا من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر اور برائی سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر تمام مخلوقات کے شر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے
جناتوں، انسانوں اور اسی طریقے سے درندہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی شر سے پناہ چاہی گئی ہے اندھیری رات میں۔ کہا جا رہا ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے، برائی سے جب اندھیری سمٹ جائے، پھیل جائے۔ تو دوسری، چونکہ اندھیرا جب چھا جاتا ہے اور رات جب ہو جاتی ہے، رات کی اندھیری جب پھیل جاتی ہے، تو اس وقت بہت ساری برائیاں دنیا کے اندر شروع ہونے لگتی ہیں، دنیا کے اندر کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر چور، چوری کرنے والے رات میں ہی اپنے چوری کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکہ ڈالنے والے، اسی طریقے سے قاتل، اور یوں سمجھ لیں کہ زیادہ تر رات کے اوقات میں ہی شراب و شباب کی محفلیں جمتی ہیں۔ آج تو نائٹ کلبوں کا حال دیکھیں۔ تو بہرحال اکثر و بیشتر رات میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے رات کے اندھیرے کی برائی سے پناہ چاہی گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان عورتوں سے پناہ چاہی گئی ہے جو گروہوں میں پھونک مارنے والی، یعنی جادو کرنے والی۔ تو ایسے جادو کرنے والی جادوگرنیوں کے شر سے اس میں پناہ چاہی گئی ہے، چونکہ زیادہ تر جادو کا عمل عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں عورت کا تذکرہ کیا۔ وہاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، تو سردار تو لبید بن عاصم تھا، لیکن اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی بہت مشہور جادوگرنیوں میں سے تھیں، انہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا تھا اس کا، اس نے اکیلے نہیں کیا تھا، اس کی بیٹیوں نے بھی تعاون کیا تھا۔ تو اکثر و بیشتر عورتیں زیادہ اس چیز پر توجہ دیتی ہیں۔ اور چوتھی بات، اور چوتھی برائی جس سے پناہ چاہی گئی ہے اس سورہ کے اندر، وہ ہے حسد، حسد کے شر سے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حسد آخر کیا ہے؟ ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں حسد حسد۔ حسد کہتے ہیں جلن کو، اور مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس کو یہ نعمت جو ملی ہے یہ ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ کسی کی نعمت کے بارے میں یہ دیکھ کر کے تمنا کرنا کہ اس کی نعمت، اس کی خوشیاں چھن جائے، اس کی خوشحالی ختم ہو جائے، کافور ہو جائے۔ صرف ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں یہ تمنا کرے کہ آپ کی خوشیاں ختم ہو جائے، آپ کی نعمتیں چھن جائے، تو اس کے چاہنے سے اور اس کے تمنا سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ جو حاسدانہ جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان عملی قدم اٹھا بیٹھتا ہے اور دوسروں کی نعمتوں کو باضابطہ چھیننے، ہڑپنے اور ان کو لوٹنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اس سے پناہ چاہیے گئی، اور واقعتاً اتنا برا عمل ہے یہ، اتنا خبیث عمل ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جس کے اندر حسد کی بیماری ہوگی نا، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث کے اندر کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اگر حاسد ہے، آپ کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے والا ہے، تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور اس کی سارے اعمال اور اس کی نیکیاں اور اس کی نیکیوں کا ثواب سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حسد سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن جن برائیوں سے اس سورہ کے اندر پناہ اللہ کی طرف سے پناہ چاہی گئی ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، ہماری آپ کی سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔